السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنر. اردو ناولز لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم. من رقصم تن رقصم بائی نشا عمر ایپیسوڈ 7 لے کر حاضر ہوئی ہوں. اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں, لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیں. چلیں سٹارٹ کرتے ہیں. ساوی اس کے قریب آتے سرہانے کی طرف بیٹھا. وہ ویسے ہی لیٹی تھی. سالار نے اس کا رخ اپنی جانب پھیرا تو دل دھک سے رہ گیا. ساوری, میرا بیبی. اس کے چہرے کے سے بال پیچھے کرتے اوپر اٹھایا. کیا ہوا؟ سالار کا دل تھم سا گیا تھا. وہ چھوٹی سی لڑکی سرخ چہرہ لیے رو رہی تھی. اس کے دوست کی گڑیا جسے اس کے لیے سونپا گیا تھا وہ اس کی حفاظت کرے وہ تکلیف میں تھی. ساوری, مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ اسے بازوں میں اٹھاتے اس کی ٹانگیں اپنی تھائز پر رکھی. وہ سر جھکائے مسلسل آنسو بہا رہی تھی. یہاں سونے سے ڈر لگتا ہے. اسے اوپر اٹھتے وہ کھڑا ہوا. کہیں درد ہو رہا ہے؟ اس نے ڈیٹ یاد کی لیکن وہ دن بھی نہیں تھا. بس وہ روئے جا رہی تھی. اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ سالار سے کیسے پوچھے, اسے کیسے بتائے اس کے اسکول میں آج اس کے ساتھ سب نے کیا کیا تھا. سامنے مجھے بتاؤ گی نہیں تو کیسے پتا چلے گا. وہ اسے اٹھائے اپنے روم میں آیا. مجھے نہیں کرنی آپ سے بات, سو کرتے کہا. او ہو, تو میرا بیبی مجھ سے ناراض ہے. میری کوئی بات بری لگی؟ نہیں. اس نے پھر سے نفی میں گردن ہلائی. مجھے کسی سے بات نہیں کرنی. اس کی گود میں زبردستی اترتے دور جا کے کھڑی ہو گئی. ہوا کیا ہے ساوری؟ مجھے بتاؤ. شاباش. سالار نے اب کی بار ذرا سختی سے پوچھا لیکن وہ ہنوز منہ سیے کھڑی رہی. سالار کچھ دیر اسے دیکھتا رہا, پھر ایسے ہی اسے چھوڑ کر اپنا موبائل اٹھائے اور ٹیرس پر چلا گیا. اسے ایک ضروری کال کرنی تھی. بس اتنا سا پوچھنا تھا. ساوری نے منہ بسورا. وہ جو سوچ رہی تھی وہ سب کی شکایت لگائے گی. سالار نے تو اس سے پوچھا ہی نہیں تھا. بس ایک دو بار اوپر سے اس کے دماغ میں یہی چل رہا تھا. سالار ٹیرس سے واپس آیا تو ویسے ہی دیوار کے ساتھ کندھا اور بازو لگائے ڈھیلی کھڑی تھی. پونے سے کئی بال نکل کر اس کے چہرے اور گردن کو مس ہو رہے تھے. یہاں میرے پاس آؤ. سالار نے اسے کوہنی سے پکڑتے اسے اپنی تھائز پر اٹھایا. کیا ہوا ہے میرے بچے کو؟ اس کا پھولا ہوا منہ دیکھ کر فکر مندی سے پوچھا. بس مجھے اسکول نہیں جانا حبی, پلیز. سب میرا مذاق اڑاتے ہیں. سرمئی آنکھوں میں نمی ابھری تھی. اس نے بتانے کا فیصلہ کر لیا. کہیں پھر سے سالار پوچھنا نہ چھوڑ دے. کون اڑاتا ہے اور کیوں؟ اس نے بالوں کو سمیٹتے چہرہ اوپر کیا. ہادی اور زوہا ہتھیلی سے آنکھیں رگڑتے روحانسی ہوئی. کیا کہتے ہیں میرے بیبی کو؟ سالار نے اس کے ہاتھ پکڑے ورنہ وہ آنکھوں کا حشر کر دیتی. وہ کہتے ہیں میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں, بیوی ہوں, جبکہ ہمارا بس نکاح ہوا ہے. قسم ساتے اس نے سینے پر سر ٹکا لیا. ساوری نے اپنی سمجھ کے مطابق اس نے بڑی فکر مندی سے سمجھایا. گھنی مونچھوں تلے بے ساختہ لب مسکرائے. یہ تو وہ لوگ غلط کہتے ہیں, انہیں سبق سکھانا پڑے گا. ہاں, ہم ان سے فائٹ کریں گے. وہ روتے روتے ہنس دے. بہت زیادہ والے. اس سے تھوڑی سے پکڑتے ہونٹوں سے ہونٹ مس کیے تو وہ بے چینی سے پیچھے ہوئی. مما, میں سونا ہے. اس کی گود سے اترتے وہ دور کھڑی ہوئی. سالار نے گہری مسکراہٹ چھپائی. آج یہی سونا ہے. اس نے اٹھتے ہی کفلنگز نکالے. نو ابھی, میں نے صبح اسکول جانا ہے. اچھا, ابھی تو کوئی کہہ رہا تھا وہ اسکول نہیں جائے گا. سالار نے آئی برو چکائے. ابھی پلیز آپ تنگ مت کریں. اسے شرٹ اتارتے دیکھ کے نظریں چرائے. ایک شرٹ پر وہ اس کا دماغ پھیر رہا تھا اور ساوری رونا بھول کے ہونٹ کاٹتے اسے دیکھ رہی تھی. کون سی؟ یہاں کس کرو. اپنی شرٹ اتار کے چوڑے سینے کی طرف اشارہ کیا تو اس 13 سالہ کے ہوش اڑے. بھلا وہ اسے کیسے کس کر سکتی ہے؟ ساوری یہاں آؤ. سالار نے اسے اٹھا کے بیڈ پر کھڑا کیا تو وہ مسکرائی. آنکھوں میں شریر سی روشنی مچتی تھی. میرے بابا کہتے ہیں میرے دانت ڈریکولا جیسے ہیں. میں کس نہیں کاٹی کروں گی. اسے ڈراتے اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے تو سالار نے آنکھیں اچکائی. کیا واقعی؟ چلو کاٹ کے دیکھو میری میاؤں. پر میری بھی ایک شرط ہے. کچھ سوچتے اس کے کندھوں سے ہاتھ اٹھاتے اپنے بازو رکھے. حکم کیجیے مائی پرنسس.
सालार ने इसकी कमर को अपने दोनों बाजुओं में समेटा। आप मुझे बताएं, निकाह और शादी अलग अलग होते हैं ना? वो उसकी शहद रंग आंखों में देख रही थी। हाँ, अलग होते हैं। निकाह करने से हम एक दूसरे के साथ हमेशा के लिए जुड़ जाते हैं और एक दूसरे के महरम बन जाते हैं, और जब शादी होती है तो फिर हम सारी जिंदगी एक साथ एक जगह गुजारते हैं। और इसे इसकी एज के हिसाब से समझाने की कोशिश कर रहा था। ऐसे तो फिर हमारी शादी हुई है हबी, हम दोनों साथ रहते हैं। इसका दिल टूट गया था जैसे। नहीं, शादी जब होती है तो बहुत धूमधाम से होती है। बहुत सारे लोग जमा होते हैं, लोग खुशियां मनाते हैं, खाने खाते हैं, पार्टियां करते हैं, और फिर लड़की जो होती है वो अपने हबी के साथ इसके घर शिफ्ट होती है। ओके, इसके कंधे पर माथा टिकाते वो मुस्कुराई। आप फिर मुझसे शादी करेंगे? वो इतनी आहिस्ता आवाज में बोली थी कि सालार के कान अगर इसके चेहरे के करीब ना होते तो सुन ना पाता। तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? सालार को इसकी सांसें डिस्टर्ब कर रही थी। इसे पीछे करते चेहरा सामने किया। हाँ जी, मैं सिर्फ आपसे शादी करना चाहती हूँ हबी। मैं आपके साथ धूमधाम से शिफ्ट होना मुझे आपके साथ धूमधाम से शिफ्ट होना है। आंखों में कई दीप जल रहे थे। लेकिन शादी तो हम एज से होती है ना? तुम मुझसे बहुत छोटी हो, बिल्कुल छोटी सी। जब तुम बड़ी होगी मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। नहीं, कोई बात नहीं हबी, मैं फिर आपके साथ शादी करनी है, जिद्दी अंदाज में कहा तो सालार इसे फिक्रमंदी से देखा। तुम्हारे साथ मैं अच्छा नहीं लगूंगा ना? लोग हंसेंगे, वो कहेंगे इतनी छोटी सी लड़की के साथ शादी की है, बूढ़े आदमी से शादी कर ले। नहीं ना, मुझे तो अच्छे लगते हैं ना आप। मैं आपसे प्यार करती हूँ। अच्छा ठीक है, हम शादी करेंगे। हुर्रे, हम शादी करेंगे। वो बेइंतहा खुश हो गई थी। चलो अब अपने हबी की बात मानो और खाना खा लो, आ जाओ। इसे उठाकर नीचे उतारा तो सावरी ने अपने सेलिब्रेशन स्लीपर्स पहने। रात को इतनी देर बाद इन दोनों के साथ बैठ के खाना खाया था, जबकि हादी और जोहा अंदर ख्वाब और गोश्त के मजे ले रहे थे। वो सुकून और गोलियां लेते बेड पर लेटी। लंदन की सड़कों पर चारों तरफ अंधेरा और ठंडक फैल चुकी थी। तुम्हें यकीन है वो तुमसे फाइल्स लेके गया था? मोबाइल की बीप हुई तो इसने मोबाइल उठा के देखा। एनी कॉलिंग। साथ ही कॉल आना शुरू हो गई। हेलो, पिक करते ही बैकग्राउंड से टेक लगा ली। हेलो पिक, तबीयत सेटल हुई कुछ? हाँ ठीक हूँ मैं। तुम बताओ, बॉस ने कोई मसला तो नहीं किया? नहीं, अभी तो इन्हें इस ब्लंडर का पता ही नहीं है। जब पता चलेगा फिर ही सब की शामत आएगी। इसने लब नीचे, कल शाम से इसकी यही हालत थी। असल में इसने ऑफिस से एक गलत फाइल पीछे हेड ऑफिस की तरफ ट्रांसफर हो चुकी थी, जिसमें इनकी कंपनी काफी सीक्रेट डिटेल से। अगर वो मीटिंग के दौरान वहां बॉस के पास पहुंचती तो इन्हें फायर भी किया जा सकता था। इस वक्त अस्मा के पास और कोई जॉब भी नहीं थी जो इसे जॉब के जाने का दुख होता, और पाकिस्तान वो जाना नहीं चाहती थी, और जॉब के चले जाने के बाद इसके पास और कोई ऑप्शन ना बचता। फिक्रों में घिरी वो सो गई। अगले दिन सुबह सुबह इसे ईमेल पर फायर का नोटिस मिल गया था। जिसका इसे डर था वही हुआ। उफ, अब तो वो अपने इस फ्लैट में भी नहीं रह सकती। अपने शौहर के सामने जो भरम था वो सब फूट जाता। परेशानी से बेड पर गिरते इसने आंखें मूंद ली। काश वो सालार को छोड़कर लंदन ना आती तो आज वापस जाते हुए इसे इतनी शर्मिंदगी ना होती। अगले दिन सुबह नाश्ते की टेबल पर हादी और जोहा दोनों इसका इंतजार कर रहे थे। सावरी भी सालार के पीछे पीछे वहां आई तो हादी ने इन दोनों को गुस्से से घूरा। बाबा, मैं बोर्डिंग जाना चाहता हूँ। इसे सावरी के साथ वहां रहना पसंद नहीं था, चाहे फिर बोर्डिंग में इसकी चमड़ी उधेड़ी जाती। और मुझे भी मामा के पास जाना है। आर यू श्योर? सावरी के लिए चेयर पीछे करते इन दोनों से पूछा। यस। जोहा अलबत्ता काफी दिल बर्दाश्ता लग रही थी। हादी पुरसुकून था। जोहा और हादी, आप लोग बस सावरी की वजह से ये कह रहे हैं ना? ऑफ कोर्स बाबा, हम लोग अपनी स्टेप मदर की वजह से ये कर रहे हैं। हादी ने मजबूत अंदाज में जवाब दिया। ओके, तो फिर मैं सोच रहा हूँ सावरी को हॉस्टल भेज दो। क्या आप लोगों का घर है? आप लोग यहाँ एंजॉय करें। नाश्ता के बिना वो उठ गया। सावरी ने परेशानी से हबी को देखा। इसने इसे हॉस्टल भेजने का फैसला क्यों किया था? बाबा, आपने सावरी से शादी क्यों की? इससे पहले के सालार लिविंग रूम
سے باہر نکلتا ہادی نے انہیں روکا۔ سالار نے پیچھے پلٹ کے اسے دیکھا۔ کیا آپ لوگوں کو میری بات پر یقین آئے گا جو میں آپ کو بتاؤں گا؟ تنزیہ ہادی کو دیکھا کیونکہ پہلے ایک بار اسے بتا چکا تھا۔ اگر آپ سچ میں بتائیں گے تو ہم یقین کریں گے۔ گہرا سانس خارج کرتے وہ واپس آ کے بیٹھا۔ ساوری سے شادی میں نے اپنی خوشی سے نہیں کی بلکہ میرے دوست کی خواہش پہ کی ہے، اور یہ آپ لوگوں کی سٹیپ مدر نہیں ہے بلکہ آپ لوگوں کی طرح ایک چھوٹی بچی ہے، جیسے ویسا ہی ماحول چاہیے جیسا آپ دونوں کو۔ آپ لوگوں کا یہ رویہ اسے توڑ رہا ہے اور مجھے شرمندہ کر رہا ہے۔ ہادی اور زوہا آپ لوگوں کو کون سی تکلیف دے رہی ہے ساوری؟ وہ بیچاری تو خاموشی سے سارا دن گزار دیتی ہے، اس کی شرارتیں ختم ہو گئی ہیں۔ جیسے زوہا اور آپ گھر میں حق سے رہتے ہو وہ یہ نہیں رہتی، حالانکہ اس کا حق آپ لوگوں سے زیادہ بنتا ہے۔ پھر بھی آپ لوگوں سے زیادہ پیار، زیادہ اہمیت دیتا ہوں۔ سوری بابا، لیکن ہماری ماما کو برا لگے گا۔ آپ نے وہ استہزائیہ مسکرایا۔ آپ لوگوں کی ماما کو جو برا لگنا چاہیے وہ تو لگتا نہیں ہے، یہ کیسے لگے گا؟ زوہا اٹھ کے ساوری کے پاس آئی تھی۔ اسے ویسے کوئی دشمنی نہیں تھی، بس ایک بچوں والی ضد بنا لی تھی جو اب سالار سے بات کر کے ٹوٹ گئی تھی۔ کیا تم میری دوست بنو گی؟ ہاتھ آگے کرتے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ ساوری نے جھکتے سالار کو دیکھا۔ اس نے سر ہلا دیا۔ ساوری نے دھیمی سے مسکراہٹ کے ساتھ اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آئی ایم سوری کل کے لیے۔ زوہا نے آگے ہو کے اسے گلے سے لگا لیا۔ ہادی اور سالار دونوں مسکرائے۔ زوہا جتنی شدت سے اپنی نفرت کا اظہار کر رہی تھی اتنی ہی شدت اور محبت کا اظہار بھی کر رہی تھی۔ اور ہادی، آپ بورڈنگ جانے کا فیصلہ مجھے اچھا لگا، بٹ بابا میں تو ناراضگی میں وہ سٹپٹایا تھا۔ نہیں، اب اس گھر میں میری ایک چھوٹی سی بیوی بھی ہے اور میں نہیں چاہتا تم سے وہ ڈرے۔ میں ماما بول دوں گا آپ کی بیوی کو، ہادی نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا تو ساوری نے دونوں کو گھورا۔ میں آپ کی ماما نہیں ہوں، میں آپ کی دوست ہوں۔ اور کچھ کہتے کہتے خاموش ہوئی اور سالار نے اسے آگے بولنے کا اشارہ کیا۔ اور ان کی شادی نہیں ہوئی، ان کی۔ ہادی نے مسکراہٹ ضبط کرتے ساوری کے گلابی چہرے کو دیکھا، جبکہ سالار اس کی ان کہنے پر مسکراہٹ چھپا گیا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی، اس کا بیبی واقعی بیبی ہی تھا۔ لوگ پیار سے اپنی بیویوں کو بیبی شونا مونا کہتے ہیں۔ وہ اسے اپنی ننھی سی بیوی کے لیے بیبی کے علاوہ کوئی لفظ سوٹیبل نہیں لگتا تھا۔ وہ واقعی اس کا بیبی تھا، چھوٹا سا، حالات کی سنگینیوں سے بے خبر۔ ابھی وہ اپنے اور سالار کے رشتے کی خوبصورتی دیکھ رہی تھی۔ ابھی تو کتنے کٹھن راستے تھے جو ان کے منتظر تھے۔ چلے بابا، آج سے ہم سب دوست بن رہے ہیں اور میں بورڈنگ جانے کے لیے ریڈی ہوں۔ ہر سیٹرڈے سنڈے آپ لوگ مجھ سے ملنے آئیے گا۔ ڈن بھیا، میں اور ساوری روم بھی شیئر کر لیں گے۔ نہیں، میں اپنے ہبی کے ساتھ سوں گی، بے اختیار ساوری نے کہا تو زوہا نے پریشانی سے سالار کو دیکھا۔ ایک تو ان کے سونے کا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، سب ایک ہی روم میں سوئیں گے۔ زوہا کا بیڈ بھی ہمارے روم میں رکھ لیتے ہیں۔ سالار نے کچھ سوچتے حل نکالا۔ اب کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ سالار نے ناشتہ کرنے کا اشارہ کرتے سختی سے تاکید بھی کی تھی۔ سب راضی ہو گئے تھے، ساری مس انڈرسٹینڈنگ کلیئر ہو گئی تھی۔ پھر ناشتہ کر کے سالار انہیں اسکول ڈراپ کر کے آفس چلا گیا۔ میرے حبی جب شام کو آئیں گے تو ان سے کہیں گے وہ ہمیں مووی دکھانے لے چلے۔ اسکول سے واپس آ کے وہ لوگ لنچ کر رہے تھے۔ انہیں اسکول میں پروجیکٹ ملا تھا اور پروجیکٹ یہ تھا کہ ایک انفارمیٹیو مووی دیکھنی تھی اور اس میں اپنے پوائنٹس بنانے تھے۔ ابھی زوہا اور ساوری یہی بات ڈسکس کر رہی تھی جبکہ ہادی اپنے ٹیب پر ساتھ گیم کھیلنے میں مصروف تھا۔ اس نے مڈ ٹرمز کے بعد اس نے ویسے ہی اسکول چھوڑ دینا تھا تو اب وہ کم ہی محنت کر رہا تھا۔ میں بابا سے ابھی بات کر لیتی ہوں، شام کو جلدی آ جائیں گے۔ زوہا کھانا کھا کر چلی تھی تو نیپکن سے ہاتھ اور چہرہ صاف کرتے اٹھ گئی۔ پھر لینڈ لائن پہ سالار کا نمبر ملایا۔ سالار سائٹ پہ آیا ہوا تھا۔ موبائل نکال کر اسکرین دیکھی جہاں گھر کا لینڈ لائن نمبر شو ہو رہا تھا۔ کال پک کرتے کان سے لگایا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بابا، میں زوہا بات کر رہی۔ آج آپ نے گھر جلدی آ جائیں گے؟ کیوں، خیریت ہے؟ ایک
طرف ہوتے وہ توجہ سے سن رہا تھا۔ جی بابا، آج ہم نے مووی دیکھنے جانا ہے، ہمیں میم نے کہا ہے۔ ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں۔ تھینک یو بابا، ساوری نے کہا۔ وہ کال بند کرنے لگی تو سالار نے اس سے بھی پوچھا، ساوری کہاں ہے؟ وہ کال بند کرنے لگی تو سالار نے اس سے پوچھا، ساوری بھی یہی ہے، کھانا کھا رہی ہے۔ اوکے، اسے فون دو۔ جی بابا۔ ایئر پیس رکھتے وہ ڈائننگ ٹیبل کے پاس آئی۔ ساوری، تمہارے حبی تم سے بات کرنا۔ خود اپنی جگہ بیٹھ گئی۔ ساوری اسمائل پاس کرتے ایئر پیس کے پاس آئی۔ جی حبی، مسکراتے کہا تو سالار بلا وجہ مسکرا دیا۔ کیا کر رہی تھی؟ آس پاس دیکھتے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ کھانا کھایا ابھی؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے بھی واپس پوچھا، اس نے بھی واپس پوچھا۔ میں سائڈ پہ آیا ہوا ہوں، کام تھا کچھ۔ اوکے۔ وہ خاموش ہو گئی۔ اور کیا بات کرتی؟ کچھ منگوانا ہو تو بتانا۔ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد سالار نے اسے خود ہی کہا، میرے لیے ایک موبائل لا دے ایک۔ کچھ سوچتے ساوری نے کہا تو سالار نے حیرت سے آئی برو چکائے۔ موبائل کیا چاہیے؟ میں نے آپ سے بات کرنی ہوتی ہے، وجہ بیان کی۔ تو یہ کس پہ کر رہی ہو؟ وہ چلتا ہوا مینیجر کے پاس آئے۔ یہ والا نہیں جیسا ہادی بھیا کے پاس ہے، ویسا آئی پیڈ ہی لے دے۔ ساوری، تمہیں لے کے دیا تو ہے، زوہا بھی ضد کرے گی، ہم دونوں ایک ہی شیئر کر لیں گے۔ حبی پلیز لا دے۔ اوکے ٹھیک ہے، دیکھتا ہوں میں۔ تھینک یو۔ چلو آپ کال بند کرو، میں شام کو جلدی آ جاؤں گا، تیار رہنا آپ لوگ، اور زوہا سے پوچھ کے بتاؤ کہ کہاں جانا ہے مووی دیکھنے۔ جی حبی۔ وہ ایئر پیس رکھ کے زوہا کے پاس آئی اور سالار کا پیغام اسے دیا۔ پھر زوہا نے اسے جا کے بتایا کہ کہاں جانا ہے۔ کال بند ہونے کے بعد ساوری اور زوہا دونوں ایک ساتھ زوہا کے روم میں چلے گئے۔ وہ پہلا دن تھا جو ساوری اس گھر میں ایک عام فرد کی طرح گزارا تھا۔ شام کو جب سالار آیا تو وہ دونوں اس کے ساتھ مووی دیکھنے گئی تھی۔ ہادی گھر پہ ہی رہا تھا۔ سالار نے انہیں راستے سے ان کی پسند کی چیزیں بھی کھلائی تھی۔ کیا کیا نوٹس بنائے ہیں دونوں مجھے دکھا کے سوئیں گی؟ سالار نے گھر پہنچتے ہی دونوں کی تنبیہ کی۔ ٹھیک ہے بابا، آپ اور بھیا کھانا کھا لے، تب تک ہم دونوں ڈسکس کر لیتے ہیں۔ سالار ساولی کے اچٹنی سی نظر ڈال کے اپنے روم میں چلا گیا۔ ساولی اور زوہا دونوں پھر سے زوہا کے روم میں چلی آئے۔ میرے حبی آپ کی مما کے ساتھ بھی ایسے ہی ہیپی رہتے تھے؟ ڈسکشن کے دوران اچانک سے ساولی نے زوہا سے پوچھا۔ ہماری مما ہمیں بہت پہلے چھوڑ کر چلی گئی۔ کیوں؟ حبی اور ان کا جھگڑا ہو گیا تھا کیا؟ ہاں، بہت بڑا، بہت بڑے والا۔ میری مما اچھی نہیں ہے۔ وہ اداس ہوئی اور کہتی تو تھی وہ مما کے پاس چلی جائے گی، لیکن اس کی مما اسے رکھتی بھی یا نہیں یہ تو اسے معلوم نہیں تھا۔ میری مما بھی اچھی نہیں ہے۔ ساوری بھی اداس ہوئی۔ چلو آ جاؤ۔ سالار نے اچانک سے دروازہ کھولتے انہیں بلایا تو دونوں اپنے نوٹس سمیٹے۔ پہلے زوہا نے اپنے چیک کروائے تھے، پھر ساوری نے۔ زوہا کے زیادہ اچھے تھے جبکہ ساوری کے کچھ کمزور پوائنٹس تھے۔ زوہا پڑھنے میں اپنے بابا کی طرح جلدی چیزیں پک کر لیتی، جلدی چیزیں پک کر لینے والی اور ہمیشہ ذہن میں رکھنے والی۔ سالار بھی اپنے بچپن میں ایسا ہی تھا، جبکہ ساوری کا مائنڈ لیول کیا تھا ابھی تک تو وہ خود بھی ٹھیک سے نہیں جانتا تھا۔ وہ پڑھائی میں بہتر تھی، لیکن کس حد تک یہ اس کے رزلٹ کے بعد ہی وہ اندازہ لگا سکتا تھا۔ زوہا کو پرائز ملے گا جبکہ ساوری کو سزا ملے گی۔ دونوں کے نوٹس انہیں دیتے دونوں کو دیکھا۔ کیوں؟ ساوری کا چہرہ مرجھایا۔ زوہا خوشی سے مسکرائی۔ یہ زوہا کے لیے۔ اس نے اپنے لیپ ٹاپ بیگ سے آئی پیڈ نکال کر زوہا کو دیا، جبکہ ساوری نے آئی پیڈ مانگا تھا۔ اسے دیکھ فوراً آنکھوں میں آنسو آئے۔ ایک شکوہ بھری نگاہ سالار پہ ڈالی۔ واہ بابا، آپ نے میرے لیے لے لیا ہے۔ زوہا تو خوشی سے جھوم اٹھی۔ تھینک یو بابا۔ اس کے گلے میں بازو ڈالتے چہرے پر لمس چھوڑا۔ ساوری منہ بسورے آنکھیں دیکھ رہی تھی۔ اور تمہاری سزا؟ سالار اب اس کی طرف گھوما۔ ساوری اپنی ہتھیلیاں مسلتے، زوہا کے پاس تو اپنا آئی پیڈ آ گیا ہے اور اسے یوز کرے گی اور تم میرا موبائل یوز کرو گی۔ اپنا موبائل اس کے سامنے رکھا، لیکن صرف رات کو۔ حبی، اپنا موبائل اس کے سامنے رکھا لیکن صرف رات کو۔ ابھی ساوری کو بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا، جبکہ زوہا نے اسے ہنستے ہوئے چٹایا۔ میں نہیں بات کروں گی آپ دونوں سے۔ وہ رخ پلٹ گئی۔ یہی تو سزا ہے نا بابا کی۔ زوہا اس کے گال پیار کرتے اپنے روم میں چلی گئی۔
ساوری ابھی تک دودھ پھیرے بیٹھی تھی۔ سالار نے اپنا موبائل اٹھاتے واپس پاکٹ میں رکھا اور اسے ایسے ہی بازوں میں اٹھایا۔ تمہیں میری چالاکی سمجھ نہیں آئی چھوٹی بلی؟ اس کے ماتھے سے ماتھا رگڑتے وہ اپنے کمرے میں داخل ہو گیا۔ ساوری نے اپنی سرمئی آنکھوں سے اسے گھورا۔ کون سی چالاکی؟ چالاکی یہ کہ اب وہ اپنا آئی پیڈ یوز کرے گی اکیلی، اور آپ میرا موبائل، تو ہم دونوں ساتھ ہوں گے، ہمیں ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے مل جائے گا۔ اس کی ناک پہ لب رکھتے جذب سے کہا۔ تو اس نے سالار کے گلے میں بازو ڈال لیے۔ آپ بہت چالاک ہیں ابھی، لیکن پھر بھی آپ نے موبائل میں بہت ساری موویز اور گیمز انسٹال کروں گی۔ اوکے ڈن۔ سالار نے اسے بیڈ پہ بٹھایا۔ یہ میرا موبائل ہے اور اس کا پاسورڈ صرف ساوری اور سالار کو پتا ہوگا۔ ٹھیک ہے ابھی۔ وہ خوشی سے کھلکھلا اٹھی۔ اس کا موبائل لیتے پاسورڈ پوچھ کے کھولا۔ سالار اسے موویز ڈاؤن لوڈ کرنے کا طریقہ بتا کر خود کو فریش ہونے چلا گیا تھا۔ شبنم لان میں اکیلی بیٹھی تھی، کچھ سوچ رہی تھی، جب زینب بیٹ بال اٹھائے اس کے پاس دھپ سے آ کے بیٹھ گئی۔ زیب اس کے پاس دھپ سے آ کے بیٹھا۔ کیا کر رہی ہے ماما؟ کچھ نہیں، بس ایسے ہی بیٹھی ہوں، تم بتاؤ کون جیتا؟ ہم لوگ ہار گئے، اداسی سے کہا۔ ہاں تم تو ہمیشہ ہار کے ہی آنا، سارا دن اس پہ ضائع کر دیتے ہو اور واپسی ہار اپنے گلے میں لٹکائی ہوتی ہے۔ اوہو کیا ہو گیا ہے ماما؟ ہار جیت تو چلتی رہتی ہے، ہاں کسی اور وجہ سے غصہ ہے تو بتا دیں۔ غصہ؟ اوہ میرے غصے ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ تمہارے ماموں اور خالہ کو تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، ایک میں ہی ہوں جو کڑ کے ادموئی ہو گئی ہوں۔ آپ کیا چاہتی ہیں یہ بتائیں مجھے، میں تو آپ کے ساتھ ہوں نا، آپ کو اور کیا چاہیے؟ میں چاہتی ہوں میرے بھائی کی جائیداد اس مسٹنڈا نہ کھائے۔ میرا بھائی اتنی محنت کر کے جو جمع کر کے گیا ہے، وہ یا تو اس کی وہ نیک پروین فرح کے ہاتھ لگے گا یا اس کلموئے سالار کے ہاتھ۔ اگر ساوری کی شادی تم سے ہو جاتی تو سب ہمیں ملتا۔ ماما آپ کا بیٹا بڑا شاطر ہے، اس کے پاس ایک پلان ہے۔ کیا؟ شبنم نے اسے گھورتے پوچھا۔ میرے دوست کے بابا ایجنسی میں ہیں، ہم ان کو ساتھ ملا کے ساوری کو اغوا کروا لیتے ہیں۔ جب تک وہ 18 سال کی نہیں ہوتی وہیں رہے گی، جب وہ بڑی ہو جائے گی تو ہم اسے سالار انکل سے زبردستی ڈیورس کروا کے میرے ساتھ شادی کروا لیں گے۔ ہاں تم پرچے میں لکھتے جاؤ اور ہوتا جائے گا۔ شبنم نے گردن ہلاتے اس کا مذاق اڑایا۔ مما ہو سکتا ہے، بس آپ میرا ساتھ دے، میں سچ میں کر کے دکھاؤں گا۔ ساوری کو کچھ عرصے کے لیے سالار انکل کے سامنے سے غائب کر دیتے ہیں، پھر جب سب بھول بھال جائیں گے تب ہم اپنا کام کریں گے۔ اتنا آسان نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہے ہو۔ میرے بچے وہ انسان جو ساوری کی طرف دیکھنے بھی نہیں دیتا، وہ بھول جائے گا نا، اسے بھول جائے گا۔ لوگ اچھوں کو بھلا دیتے ہیں تو پھر یتیم لڑکی ہے جس کے سر پر باپ نہیں ہے، ماں ہے تو وہ بھی چال باز۔ تمیز سے چل جا، آپ کام کر اپنا، سوچ کے بتاؤں گی۔ ٹھیک ہے مما، لازمی بتانا۔ وہ اپنا بلا کندھے پر رکھتا اس کے مدرسے چلا گیا۔ شبنم پر سوچ اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اگر اس کے کہے مطابق کر دیا جاتا تو واقعی اسے ساوری سے دور کیا جا سکتا تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں جی، اللہ حافظ۔